मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमीद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सारी दुनिया के मुसलमानों को मेरी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। आप जानते हैं कि इससे पहले भी मैंने अपनी 2 वीडियो अपलोड की हैं और अवैध इकबाल के सवालों के कुछ जवाब दिए हैं और मैंने बकाया के लिए कहा था कि मैं बाद में आपसे उसके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। और दुनिया के मुसलमानों से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी और ख़ास तौर पर उन लोगों से जो अवैध इकबाल के प्रोग्राम में आके शिरकत कर रहे हैं, गुनाह के मुर्तकब हो रहे हैं। काफ़ी लोगों ने तो इसके प्रोग्राम से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। काफ़ी बड़े बड़े आलिमों ने भी इसके साथ डिस्कशन करने से इनकार कर दिया है। अब ये अवैध इकबाल जो है अब छोटे मोटे लोगों को पकड़कर उनके साथ प्रोग्राम कर रहा है और अल्लाह ताला की तौहीन का करने का कोई भी सिलसिला बंद करने के लिए तैयार नहीं है। ये अल्लाह ताला का भी मुनकिर है, अल्लाह की तौहीन कर रहा है, अल्लाह के रसूल की भी तौहीन कर रहा है, कुरान पाक की भी तौहीन कर रहा है। इससे पहले की 2 वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की है और मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि लोग इसके प्रोग्राम में शिरकत ना करें, क्योंकि आप लोग जो है जलती हुई आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं। अगर आप लोग इसके प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे तो ये लोगों को वर्गला नहीं सकेगा। अब आपके प्रोग्राम में शिरकत करने की वजह से काफी लोग और दूसरे मुर्तिद हो गए, क्योंकि इंसानी जो जहन है और आजकल के माहौल के मुताबिक वो इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह की गुफ्तगू को बर्दाश्त कर सकें। आप जानते हैं कि शैतान मरदूद इब्लीस अल्लाह ताला से वादा किया है कि मैं तेरे मोमिनों को तेरी राह से हटाऊंगा। और इस तरह के ये अवैध इकबाल तो आज आया है, इससे पहले भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आज तक काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इसी तरह से आते रहे हैं, अल्लाह के बारे में सवालात करते रहे हैं, अल्लाह के रसूल के बारे में भी सवालात करते रहे हैं, कुरान पाक के बारे में भी। और ये इब्लीस उन्हीं लोगों को चुनता है, उन्हीं लोगों को नसराहत करता है जो इसके पसंदीदा लोग होते हैं, जो इधर उधर से इल्म हासिल करते हैं दिगर उस्ताद के। ये उन्हीं पर अपना टारगेट करता है और उन्हीं में ये अवैध इकबाल भी है। इसके पास कोई इल्म नहीं है, कोई तालीम नहीं है, किसी किस्म की एजुकेशन नहीं है। मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया है कि ये आप लोगों से जब राब्ता कायम करता है तो आपसे सारे मामला तय करता है, किस मौजू पे बात करनी है। हर तरह से आपसे मालूमात लेने के बाद ये 2-3 दिन के बाद फिर ये प्रोग्राम रखता है और इस तरह गूगल पे जाकर और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है इंफॉर्मेशन हासिल करके और फिर अल्लाह की तौहीन करता है। अब उस प्रोग्राम में जिसमें आप शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं तो वो तो अल्लाह की तौहीन कर रहा है, उसमें उतने ही आप भी बराबर हैं। जब रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को अपनी गिरफ्त में लेगा तो ये सबसे पहले आप लोगों का नाम लेगा और ये बताएगा कि मैं तो गुमराह था, ये तो तेरे बंदे थे, ये तो मुसलमान थे, ये क्यों मेरी बातों में आ गए और क्यों मुझसे ये डिस्कशंस कर रहे थे और इनके सामने मैं तौहीन कर रहा था, इनमें से किसी एक ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। तो मेरी आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट यही है कि इसके प्रोग्रामों में शिरकत
نہ کریں تاکہ یہ جلتی ہوئی آگ بجھ جائے. جب آپ لوگ شرکت نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کے پروگرام بند ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں جو یہ لوگوں کو بھر کے لا رہا ہے اس کا سلسلہ بند ہو جائے گا. اب میں اس کے تو نہیں، برحال اس نے جو سوالات اٹھائے تو میں دنیا کے جو مسلمان ہیں جنہیں یہ بیکارہ ہے، ان کی راہ سے ان کو بھٹکا رہا ہے، تو ان کی انفارمیشن کے لیے میں کچھ، کیونکہ میڈیا پر زیادہ لمبی گفتگو جو ہے وہ کر نہیں سکتے، کسی دن ٹائم نکال کر جو ہے لائیو آؤں گا تو اس میں پھر دیکھیں گے، پھر 2-3 گھنٹے لگیں، 4 گھنٹے لگیں، میں مسلسل جو ہے موجود رہوں گا اور اپنی پوری بات کروں گا. ابھی چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے، اس میں مختصر بات ہی کی جا سکتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی تہمتیں لگا رہا ہے، اللہ کے رسول پر بھی لگا رہا ہے، قرآن پاک پہ بھی لگا رہا ہے. آپ نے میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو سنی ہوں گی اور ویڈیو میں کس کس طریقے سے یہ ذلت آمیز حرکتیں کر رہا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. اتنے پروگرام میں نے دیکھے ہیں، ان میں سے صرف ایک ہی شخص نے اس کے روبرو آ کے اس کو کچھ برا بلا بولا ہے، وہ شخص ہے اٹلی کا. وہ کوئی عالم نہیں ہے اور وہ کوئی بہت زیادہ عالم اور فاضل آدمی بھی نہیں ہے، ایک عام سا شخص ہے، اٹلی میں رہائش پذیر ہے، مگر اس کے دل کے اندر ایمان کی دولت جگمگا رہی ہے. اور اس نے اس کے منہ پر اسے کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں، آپ تو جہنم میں جاؤ گے، میں تو جنت میں جاؤں گا، میں مسلمان ہوں. آپ درود پاک پڑھتے ہو، درود ایک عبادت ہے، وہ صحیح بول رہے ہیں. تو ایک واحد وہ شخص ہے جس نے پورے جتنے بھی میں نے پروگرام دیکھے ہیں، چیک کیے ہیں، ان میں واحد آدمی اکیلا وہ ہے، مرد مومن ہے وہ، کہ اس نے اس کے منہ پہ اس کو للکارا ہے. اور وہی وہ واحد آدمی ہے، یہ سب سے معلومات لیتا ہے پہلے کہ مجھے بتاؤ مجھ سے کس موضوع پہ بات کروں. وہ اس شخص نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں کس موضوع پہ بات کروں گا، اور اچانک اس نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور اویز اقبال کا چہرہ اتنا سا ہو رہا تھا. تو میں تو اس شخص کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کم سے کم اس کروڑوں اربوں لوگوں کے اندر کوئی ایک شخص تو ایسا آیا جس نے اس کے منہ پر کھڑے ہو کے سے کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گے. اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور انشاءاللہ تعالی اچھی زندگی گزارے گا وہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے جانے کے بعد بھی. تو میں اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کے سوال ہیں، مگر میں یہ جواب دنیا کے مسلمانوں کو دینے جا رہا ہوں کہ اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے، اللہ کو کائنات بننے سے پہلے کس نام سے پکارتے تھے، اللہ کی زبان کون سی ہے. اور جتنے بھی سوالات ہیں اس کے بالکل بے وقوفانہ سوالات ہیں، ایک سوال میں بھی کوئی جان نہیں ہے، ایک سوال کے اندر بھی. اس طرح کے سوالات یہ پاگل خانے میں بند جو قیدی ہوتے ہیں، پاگل جو ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے سوالات نہیں کرتے، ان میں بھی کچھ تھوڑا بہت شعور ہوتا ہے، یہ ان سے بھی بڑا پاگل ہے. تو کائنات بنانے والے نے کچھ چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے ہماری امتحان گاہ ہے، ہمیں کچھ وقت یہاں پر گزارنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے اچھائی اور برائی دونوں کا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور ایک ٹائم اپنا ٹائم لمٹ پوری کر کے ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. آپ جسے موت سمجھتے ہو وہ موت نہیں ہے، ٹرانسفر ہے. جیسے آپ ایک کمرے میں آج ابھی بیٹھے ہو اور اس کمرے سے نکل کے آپ دوسرے کمرے میں چلے گئے، اس کو موت کہتے ہیں. مطلب آپ بولتے ہیں اس دنیا سے اس دنیا میں، لمحوں میں ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو گئے. اس
کا وجود ختم نہیں ہوتا ہے، وجود قائم و دائم رہتا ہے. بس اس دنیا سے نکل کر وہ دوسری دنیا کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، اور پھر جیسا اس نے اس دنیا کے اندر کام کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق اللہ اس کے معاملات طے کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کی وہ ہستی ہے جس کا علم، جس کی دانائی، جس کی حکمت، جس کی بزرگی اور جس کا حسن و جمال ساری کائنات میں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور چمکتا بھی رہے گا، دھمکتا بھی رہے گا. جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیحات جاری اور ساری رہیں گی. جب نہ انسان ہوں گے، نہ جنات ہوں گے، نہ فرشتے ہوں گے، نہ یہ عالم ہوگا، نہ کوئی اور عالم ہوگا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے نکلنے والی کرنیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا ہے، تو اس کی بہت بڑی بڑی وجوہات ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ اللہ نے غیبی علم عطا فرمایا ہے. میں علم لدنی سے میں سرفراز کیا ہوا ہوں. دنیاوی علوم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، آپ وہ چیزیں وہاں سے پتہ چل ہی نہیں سکتی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ معاملات کو میں کھولنا شروع کروں، بتانا شروع کروں، تو انسانی دماغ اس کو قبول بھی نہیں کریں گے اور پریشان ہو جائیں گے لوگ. یہ اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کائنات میں شروع سے موجود ہے. اب اس کی مثل میں صرف اس طریقے سے تو دے سکتا ہوں کہ جیسے آپ کے کمرہ ہے، آپ کے کمرے کے اندر کوئی ایک تاک ہے، اس تاک کے اندر وہ چراغ جل رہا ہے اور کمرے میں اندھیرا ہے. اس چراغ کی روشنی سے پورا کمرہ جو ہے روشن ہو رہا ہے. چراغ اپنی جگہ پر موجود ہے، روشنی پوری جگہوں میں پورے کمرے کو سیراب کر رہی ہے. تو اسی ہی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اس کے نور سے سارا عالم منور ہو رہا ہے. اللہ لمحے لمحے آپ کے ساتھ ہے. ہر نیک انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اس میں سرحیت کرتا ہے اپنے نور کے ذریعے. اللہ کے کوئی ہاتھ، پیر، کان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظمت، اپنی شان، اپنی بزرگی کی شانشت پر قائم و دائم ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کو دکھائی ہیں، بتائی ہیں، مگر میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکشن نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا. مگر یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دین اسلاموں میں سب سے سچا دین اسلام ہی ہے. میں اکثر صبح کے ٹائم ایک سلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تو حد واحد واحد اللہ شریک ہے، تیری وحدانیت کو سلام. یا اللہ تو رحیم ہے، تو قریب، تیرے رحم و کرم کو سلام. یا اللہ تو سارے جہانوں میں سب سے افضل ہے، تیری افضلیت کو سلام. یا اللہ تو سارے جہانوں میں بلند عظمت و شان بزرگی والا بادشاہ شانشاہ، تیری بادشاہ، تیری شانشت کو سلام. یا اللہ تو سارے جہانوں میں سب سے حسین و جمیل ہے، تیرے حسن جمال کو سلام. بلند عزت والے، بلند شان والے، بلند علم والے، بلند دانائی والے، بلند حکمت والے، بلند بزرگی والے، بلند بادشاہت والے اور بلند حسن جمال والے پروردگار پاکی اللہ، تیری عظمت، تیری شان، تیری بلند مرتبے کو سورج، چاند، ستاروں میں، آسمان اور زمین، انسان اور جنات و فرشتوں اور اس زمین آسمان کے کسی عالم میں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. سارا عالم تیری بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہے جس طرح مخدوم کے آگے خادم. قل هو اللہ احد. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور شان بزرگی اس کائنات بننے سے پہلے بھی موجود تھی
اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے اور اللہ اور ان کے آقا کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف اتنا فاصلہ، ایک تیر اور کمان کی طرح فاصلہ تھا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے قریب ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں سمجھ پایا، دیکھ نہیں پایا صحیح۔ اب اس کی مثال میں اس طریقے سے دیتا ہوں آپ کو کہ کوئی گاڑی ہے، ٹویوٹا کرولا ہے، کوئی بھی بڑی ایک گاڑی ہے، وہ فل ہیڈ لائٹ کے ساتھ اپنی پوری ہیڈ لائٹ کھول کر وہ سامنے کھڑا ہے، اور آپ کسی CD70 پہ یا میران یا چھوٹی موٹی گاڑی پر آپ آ رہے ہو، تو ان کی اپنی جو ہیڈ لائٹ کی پاور کی وجہ سے آپ کو وہ ہیڈ لائٹ کی جو روشنی ہے اس کی وجہ سے اس کی جو گاڑی کس ماڈل کی ہے، کون سی ہے، کیا ہے، یہ پیچھے کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے لائٹ کے علاوہ، اور آپ کی آنکھیں چندیا جائیں گی۔ یہ مثال میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں پائے۔ معراج پہ آقا گئے، آمنے سامنے موجود تھے، مگر وہ اس طریقے سے نہیں پہچان پائے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی بڑی عظمت ہے اور بڑی شان ہے۔ تو اللہ شروع سے موجود ہے اور آخر تک موجود رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جاوید اقبال کہتا ہے کہ اللہ کی زبان کون سی ہے، تو سن لے، میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اس کتے اویس اقبال سے مخاطب نہیں ہوں۔ میں اس کے کسی سوال، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہوں، میں اس شخص کو پاگل سمجھتا ہوں، یہ کسی پاگل سے بھی بدتر ہے۔ مگر میں آپ لوگوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو، دنیا کے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، جو بھی دنیا کے اندر انسان موجود ہے، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے رسول کو وجود عطا فرمایا اور اپنے رسول کی وجہ سے یہ دنیا تشکیل دی، اسی ہی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو زبانوں میں زبان، جو اللہ کی اپنی زبان ہے، وہ عربی ہی ہے۔ اللہ کی زبان پسندیدہ عربی ہے، اور دین اللہ کا پسندیدہ اسلام ہے، اور اللہ کے سب سے معتبر رسول اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب، اپنے رسول کو سب سے پہلے پیدا کیا اور بھیجا سب سے آخری کے اندر، عربی زبان کو سب سے پہلے وجود عطا فرمایا، بھیجا سب سے بعد میں۔ یہ کہتا ہے کہ 50 سال 60 سال پرانی زبان ہے، الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظمتیں، بڑی شان، بڑا علم، بڑی دانائیاں ہیں، یہ گناہگار اس کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ سارے سمندر شاہی بن جائیں، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، تو تب بھی میری بزرگی، میرے علم، میری دانائی، میری حکمت، میرے حسن کی کو لکھ نہیں سکتے۔ درخت ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر، شاہی کا سمندر ختم ہو جائے گا، پر تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ میرا نام حمید قریشی ہے، میں ہاشمی قریشی ہوں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلے سے ہماری وابستگی ہے۔ ہم سب دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ حمید کا معنی ہی مصد تعریف کرنے والا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ڈیفینڈ کرنے والی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی ذات ڈیفینڈ کرنے والی نہیں ہے، قرآن کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں
इस जमीन के कोने कोने में, आसमानों में, समंदर में, हर जगह दुनिया के सामने जाहिर की हुई है। अब उनको देखकर भी वो अंधा हो गया, उसकी बिनाई खत्म हो गई है, उसके कान काम नहीं करते हैं, तो इसमें अल्लाह का कसूर नहीं है। एक चीज सामने, ये चश्मा मेरे हाथ के अंदर, मैं चश्मे को देख के इनकार कर दूं कि ये मेरा चाहिए चश्मा नहीं है, कोई और चीज है, तो अवैध इकबाल पागल हो गया है। ये मूर्ति दे, इसके अंदर जो इब्लीस दाखिल होकर जो बात कर रहा है, ये ऐसे ही लोगों को चुनता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो लोग मुख्तलिफ तरीकों से इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे अवैध इकबाल ने किया। इसको सबसे पहले जो पटरी से उतारने वाला, जो इसको रास्ते से भटकाने वाला, वो भी एक शराबी था, जिसकी बातों में आकर यह मुर्तिद हुआ, जिसकी किताबें पढ़ के यह मुर्तिद हुआ। ये कहता है मैं खंजीर का गोश्त खाता हूं, मैं शराब पीता हूं। अगर ये बार बार एक ही बात कहता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मैं भी ईमान में जहन्नम में जलना नहीं चाहता, मैं फलां, ये लोगों को बेवकूफ बनाता है। जिसने अल्लाह को पहचानने की तमन्ना होती है, जिसको अल्लाह के रसूल को पहचानने की तमन्ना होती है, जिसको कुरान पाक को समझने की तमन्ना होती है, तो वो सीधे रास्ते से, अमन वाले रास्ते से आकर जो है अल्लाह के बारे में मालूमात करता है, अल्लाह के रसूल के बारे के अंदर पढ़ता है, कुरान के बारे में पढ़ता है, सीधे रास्ते से स्टडी करता है, एकदम जाके बिल्कुल रास्ता काट के मुर्शिद नहीं हो जाता। ये झूठ बोलता, फ्रॉड करता है दुनिया के मुसलमानों के साथ कि मैं जानना चाहता हूं। अरे जानना चाहता है तो तू, तेरे साथ तेरा ये जो वजूद है, ये तुझे कहां से मिल गया? तुझे अल्लाह को पहचानने के लिए तो तू अपना खुद अपने आईने के सामने खड़ा हो जा, तो तू अल्लाह की अजमत शान बुजुर्गी जो तेरे अंदर चल रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम अल्लाह ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैदा किया, अपने नूर से, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया, और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों खरबों साल मोहब्बत की, प्यार किया, शफकत की, और उनको जो अपना नाम बताया वो अल्लाह ही था। और अल्लाह ने जो भी गुफ्तगू की, वो जबान जो भी इस्तेमाल की, वो अरबी थी। तो सुन लो अवैध इकबाल साहब, अल्लाह की जो मकबूल तरीन जबान है, जो अल्लाह जिस जबान को पसंद करता है वो अरबी है, और जिस मजहब को पसंद करता है वो इस्लाम है, और जिस रसूल को सबसे ज्यादा पसंद करता है वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। कैसे हो सकता है कि एक मिट्टी के पुतले में अल्लाह ताला जान डाल दे? जो तू चल रहा है अपने वजूद को लेके अंदर, तेरे अंदर भी तो कुछ है ना। तू कैसे देख रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, ये भी तो अल्लाह का कमाल है ना यार। अल्लाह ताला की अजमत शान बुजुर्गी देखनी है तो इस अवैध इकबाल के घर के अंदर देख लो। जिस तरह फिरौन के घर में हज़रत आसिया और मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, इसी तरह इस अवैध इब्लीस के घर के अंदर इसकी बेटी, जिसका नाम धनक है, वो कुरान पढ़ रही है, कुरान जानने की कोशिश कर रही है, और अपने बाप की बात को नहीं मानती। इसकी बीवी मुसलमान है, इसकी बात नहीं मानती, इसको उम्र पे लेके गई, तब भी ये नहीं सुधरा। तो अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज करेगा, तो अल्लाह ने तो ये चैलेंज तेरे अपने घर के अंदर मौजूद कर दिया है। अपनी बेटी को अपने रास्ते में लेके आ, मुर्शिद बना। अपनी बीवी को तो पहले मुर्शिद बना, तो फिर दुनिया के और मुसलमानों को मुर्शिद बनाने के मिशन पे तू निकल पड़ा है। तू लगा हुआ है कि मैं लोगों को मुर्शिद कर लूं, दीन इस्लाम से निकाल कर अपने रास्ते पे ले आऊं। तो तू अपने घर में अपनी बीवी और अपनी बेटी को तो पहले लेके आ, अपने बाप को तो लेके आ, अपने माँ को तो लेके आ।
یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کر دیا، اما حوا کو کیسے پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا نام اللہ ہی متعارف کرایا، اللہ سے نے جبرائیل علیہ السلام سے بھی گفتگو عربی میں ہی کی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دین اسلام ہی کا میسج پھیلایا، اور جبرائیل علیہ السلام ہی کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ ساری دنیا سے مٹی جمع کر کے لے آئے اور ایک پتلا بنایا۔ آپ دیکھتے ہو نا، ہر طرح کا انسان ہے، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، ہر شکل کے، ہر علاقے کے لوگ ہیں۔ اللہ نے وہ پتلا بنایا اور آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، کچھ چیزیں سکھائیں۔ اپنے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا۔ جب ابلیس کو حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جناتوں کو پیدا کیا تھا، اور بھی مخلوقات تھی۔ میں بعد میں تفصیل سے بتا سکوں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس جناب۔ بس اتنا بتاتا ہوں کہ ابلیس بھی انہی جناتوں میں موجود تھا، اور یہ بڑا عالم و فاضل تھا۔ اس کی رسائی لوح محفوظ تک تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب یہ زمین پر تھا، جب میرا ذکر کرتا تھا، تب بھی منافق تھا، اور یہ آج بھی منافق ہے۔ اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، کہ میں نے بہت اللہ کی عبادت کی ہے، مگر اللہ نے تو آدم کے حوالے کر دی زمین کی خلافت۔ تو اس حسد میں، اس جلن میں اس نے انکار کر دیا، اور اس کی آنکھوں پر اسی وقت سے گھٹا ٹوپ تھی، کان اس کے بند ہو چکے تھے، آنکھیں اندھی ہو گئی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو فرشتوں نے سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نور آدم علیہ السلام کے ماتھے پر چمک رہا تھا، سارے فرشتوں نے اس نور کو سجدہ کیا تھا، اور یہ ابلیس، یہ شیطان اس نور کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کی بینائی کا اسی وقت خاتمہ کر دیا تھا، اور اس نے انکار کر دیا۔ یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اما حوا کو پیدا کر دیا، یا اویس اقبال کہتا ہے کہ جو اما حوا کہ اب جب پیدا ہوئی بائیں پسلی سے، تو 12 سال کی تھی، 6 سال کی تھی، 18 سال کی تھی، 20 سال کی تھی۔ مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتا ہے یہ نیچا، اور اس کے پروگراموں میں لوگ شرکت کر رہے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو سن اویس ابلیس، سن لے اب کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اما حوا کا بھی پتلا بنایا تھا، پر اس کو پوشیدہ رکھا، کیونکہ وہ عورت کے روپ میں ان کو بھیج رہا تھا۔ عورت کے معنی ہی پوشیدہ رہنے والی ہے، پردہ کرنے والی، نرم، ملائم، عزت والی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما حوا کے پتلے کو نہ ہی فرشتوں کے روبرو کیا، نہ کسی جنات کے سامنے لے کر آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح جس طرح آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا، اسی طرح اللہ نے اما حوا کو بھی پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تو ان کے ہوش میں آنے سے پہلے اما حوا کا پتلا ان کی بائیں پسلی کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شامل کر دیا۔
جس کو لوگ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بائیں پسلی کی طرف لیٹی ہوئی تھی، اور جب آدم علیہ السلام کو ہوش آیا اور اپنے ساتھ ایک عورت کو دیکھا تو اللہ سے سوال کیا کہ یہ اللہ، یہ کون ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے، اور اللہ نے ہی ان کے آپس میں رشتے کو باندھا، یعنی نکاح۔ تو اے اویس ابلیس، وہ کوئی 16 سال کی، 15 سال کی، 18 سال کی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس طرح اما حوا کو بھی پیدا کیا، مگر اما حوا کو پوشیدہ رکھا کہ آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے عورت کو پردے میں رہنے کا اور عورت کو پوشیدہ رکھنے کا۔ عورت ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، بازاروں میں گھمانے کی چیز نہیں ہے عورت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ فرشتوں کے سامنے اما حوا کو کیا، نہ کسی جنات کے سامنے کیا، اور جب لے کر آیا اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ لے کے اور زوجہ اور ان کو بیوہ بیوی کے رشتے میں باندھ دیا۔ یہ چیزیں نہ تمہارے کو دنیا کی کسی کتابوں میں ملیں گی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہ گار پر کرم کیا ہوا ہے۔ 30 سے 35 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر 35-40 سال پہلے یہ کرم کیا تھا۔ اس سینے پر اللہ نے اپنے نور سے منور کیا ہے۔ میں اگر اس سے ہٹ کر روحانی علموں کا ذکر کرنا شروع کر دوں تو لوگ دیوانے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اما حوا کو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی پیدا کیا، ان میں بھی اپنا ہی نور کی روشنی کو منتقل کیا، اور وہ جنت کے اندر وہاں پر یہ ابلیس، اب یہ لمبی کہانی ہے، میں اس کو آگے نہیں جا رہا، بہرحال اس نے ان کو بھیکایا، اور یہ جنت میں کس طرح پہنچا ہے بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اور آدم علیہ السلام نے اما حوا نے، یہ کہتا ہے کہ اما حوا کو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے ننگا ہی چھوڑ دیا، ان کو لباس ہی نہیں دیا، پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا۔ تو جنت میں اما حوا کا لباس اور آدم علیہ السلام کا لباس، یہ جو ناخون ہے نا، یہ ناخون، اس کا لباس تھا، جو ستر، انسان کو چھپانے کا جو حکم ہے، یہ اگلا اور پچھلا حصہ، اس کو ستر کہتے ہیں، اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ تو جب اناج کا دانہ انہوں نے کھایا تو وہ ستر، وہ جو ناخون کا جو لباس تھا، وہ غائب ہو گیا، اور اما حوا نے انہیں پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ اسی لمحے اللہ نے ان کو زمین پر منتقل کر دیا کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، اور انہیں زمین پہ ٹرانسفر کر دیا۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، اما حوا کو زمین پہ ٹرانسفر کیا، تو سن اویس اقبال، شیطان مردود، تو کہتا ہے کہ وہاں اما حوا اور آدم علیہ السلام زمین پر ننگے گھوم رہے تھے، وہ ننگے نہیں گھوم رہے تھے۔ جب اللہ نے زمین پر منتقل کیا تو ان کے ہوش میں آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم جاری کر دیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے دمبے کی اون سے لباس تیار کر کے ان کے جسم پر منتقل کر دیا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کے ستر چھپے ہوئے تھے۔ نہ کہ لباس بنا کر ان کے ستر کو محفوظ کیا، اور آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لباس، اون سے لباس بنانے کا طریقہ بھی بتایا، سکھایا بھی، سمجھایا بھی۔ تو یہ ہے تیری ان باتوں کا سوال جواب جو تجھے شاید دنیا کی کتابوں میں نہیں ملے، کسی عالم سے بھی تو نے نہیں سنی ہوں گی یہ باتیں، اور نہ ہی تو سنے گا۔ اویس اقبال صاحب بس کر دو، ایسا نہ ہو کہ میں مجبور ہو جاؤں
کہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، آپ کس نقطے سے آپ کی پیدائش ہوئی. اتنا مجبور نہیں کرو کہ مجھے دنیا کے سامنے اپنے اس راز کو، جو علم اللہ نے مجھے بتایا ہے، جو علم مجھے دیا ہے، میں تمہیں ایسے ہی دیکھتا ہوں، تم میرے سامنے ایسے ہی ہے جس طرح اسکرین چلتی ہے، ٹی وی چلتی ہے. تم اللہ کے رسولوں کو ننگا کہتے ہو، بے لباس کہتے ہو. تم تو بتا دو اپنے کہ جب تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا تو کیا 3 پیس سوٹ میں پیدا کیا تھا کیا؟ جب 9 مہینے اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے تمہاری ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا تو کیا وہاں تمہاری ماں اب پیٹ کے اندر تمہارے لباس چینج کرتی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہاری ماں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی صحرا میں چھوڑ دیا جاتا، کسی ریگستان میں چھوڑ دیا جاتا، اور وہاں تمہاری پیدائش ہوتی، تو تیری ماں اور تم کا لباس کہاں سے لے کے آتے؟ دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہر بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے تب بھی وہ ننگا ہی ہوتا ہے. تو تیری ماں کہاں سے لباس لے کے آتی؟ جب تو پیدا ہوا تو کیا تو 3 پیس سوٹ میں پیدا ہوا تھا کیا؟ تیرے جیسا پاگل آدمی، چریا آدمی نے پوری زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا. اتنا بے وقوف آدمی، اتنا لا علم آدمی. تیرے سوال ایسے ہیں کہ یہ 2 سال کا بچہ بھی شرما جائے گا. وہ شرم اور حیا تجھ کے تیرے جیسے انسان کو نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو میں نہیں مانتا. یہ دنیا کے مسلمانوں، قسم ہے اس پروردگار کی، اگر میرے پاس اتنا ٹائم، اتنا وقت ہو تو میں پورے عالم کے بارے میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں کہ آپ بولو گے کہ یار یہ کیا کیا چیزیں سامنے. یہ بڑے بڑے عالم جھوٹ بول رہے ہیں. کافی لوگ جو ہے میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، کوئی بولتا ہے غار ہیرا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بولتا ہے صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. علم ان کو کچھ بھی نہیں ہے. پڑھتے ہیں، تفسیروں کے غلط معنی نکالتے ہیں، قرآن کے ترجمے کے غلط معنی نکال رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے ورگلا رہے ہیں، اور بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے عالم دین اور بڑے بڑے جو ہے مفکر بنے ہوئے. سوچتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو علم لدنی کو رسولوں نبیوں سے بھی برتر علم رکھا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سفر کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور تربیت حاصل کرنے کا حکم دیا، تو موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے. حضرت خضر علیہ السلام ان کو تربیت دینے کے لیے اللہ نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس. تو قرآن کے بارے میں یہ اویس اقبال کہتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، میں اس کو نہیں مانتا. یہ وہی جو آتی ہے، یہ تو اللہ کے رسول اپنی زبان سے جو بولتے تھے وہ لوگ لکھ لیا کرتے تھے. یہ تو قرآن ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. بولتا ہے ایسی آیت ہے تو میں سورت ہے تو میں کسی وقت بھی لکھ سکتا ہوں. تیری تو حیثیت کچھ نہیں ہے، تو تو کسی کتے سے بھی بدتر ہے. میں پوری دنیا کے سائنسدانوں کو، جتنا بھی علم اس دنیا کے اندر جس کے پاس موجود ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت بنا کے لے آئے. اے آئی کی سائنس تمہارے پاس موجود ہے، اور بھی تمہارے پاس ذرائع موجود ہے. جاؤ، گھومو پھرو، لگاؤ اپنی دنیا کی پوری طاقت اور کوئی ایک آیت نکال کے لے آؤ. ہمارا رب بھی سچا، اس کا قرآن بھی سچا، اور اس کے رسول بھی سچے. تم جیسے مورتی کتے ہو، کتے کی طرح بھونکتے رہو گے اور اسلام کا قافلہ چلتا رہے گا.
कुत्तों के भौंकने से काफिले रुका नहीं करते, कुत्तों के भौंकने से दीन के काफिले चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो मैं बताता हूं कि अल्लाह के रसूल ने किताबी शक्ल अपनी जिंदगी में क्यों नहीं दी। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से, कुरान अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की सूरत में मुंतकिल किया, और वही कुरान पाक अल्लाह ताला ने अपने सहाबा को, उनके सहाबा के दिलों के अंदर महफूज कर दिया कि कुरान पाक की सबसे बड़ी महफूज गाही इंसान का कल्ब, इंसान का दिल है। और बाकी कुरान पाक उस वक्त की जब हिरन की खाल पे लिखा हुआ था, कोई और मुख्तलिफ जरायों से अलग अलग, मगर जो सबसे जो तरतीब, जो बोलते तरतीब कैसे हुई, तो तरतीब अल्लाह ताला के रसूल ने अपनी जिंदगी के अंदर ही अपने सहाबा को बता दी थी, उसी तरतीब के साथ ही उनको कुरान पाक हिफ्ज कराया था। अब अवैध इकबाल कहता है कि कुरान पाक को लिखने का हुक्म उस वक्त क्यों नहीं दिया। अब ये बात जरा लंबी है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 2 घंटे चाहिए कि क्यों नहीं लिखने का हुक्म दिया। कभी वक्त हुआ तो ये इस पर भी बयान करूंगा, मगर अभी मुख्तसर में आपको बताता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे हाफिज कुरान बना दिए थे, उनके दिलों के अंदर कुरान मुंतकिल कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जंगे यमामा हुई, जंगे यमामा में 300 से ऊपर सहाबा शहीद हो गए। जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर सहाबा शहीद हुए तो हजरत उमर फारूक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक जो उस वक्त खलीफा थे, अल्लाह के हुक्म से वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए और उनसे अर्ज की, ए खलीफा आप कुरान पाक को लिखने का हुक्म करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, मैं कुरान पाक को किस तरह लिखने का हुक्म दे सकता हूं कि जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कुरान पाक को लिखने का हुक्म नहीं दिया तो मेरी क्या जुर्रत है मैं उनको लिखने का हुक्म दूं। ये बहस मुबाहिसा तकरीबन 3 दिन तक चलता रहा। हजरत उमर फारूक अपने दलाइल देते रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने दलाइल देते रहे। अल्लाह के हुक्म से हजरत अबू बकर सिद्दीक मनसब खिलाफत से नीचे आए और उन्होंने अर्ज की कि मैं ही वकील और मैं ही जज, इस तरह फैसला नहीं होगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खड़े हुए हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आप बैठो मेरी इस खिलाफत के मनसब पर और आपने फैसला करना है। उमर अपने दलाइल देंगे, मैं अपने दलाइल दूंगा, आपने फैसला करना है। यह बहस मुबाहिसा कम से कम 2 दिन तक चलता रहा। हजरत उमर फारूक ने अपने दलाइल दिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने तौर पर दलाइल दिए, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के हुक्म से यह फैसला दिया कि अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में अगर कुरान पाक को लिखने का हुक्म नहीं दिया था तो मना करके भी नहीं गए थे कि मेरे जाने के बाद कुरान पाक को नहीं लिखना, लॉक करके नहीं गए थे, ताला लगाकर नहीं गए थे कि मेरे पर्दा करने के बाद, मेरे जाने के बाद कोई कुरान पाक को किताबी शक्ल नहीं देगा। ऐसी कोई हुक्म अल्लाह के रसूल ने जारी नहीं किया था। तो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म जारी किया कि ऐसा काम जिसके करने से आने वाली नस्लों को फायदा हो उसके करने में कोई हर्ज नहीं है। और हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हुक्म अल्लाह के हुक्म से दिया और मनसब खिलाफत पर बैठकर ये ऑर्डर जारी किया कि कुरान पाक को किताबी शक्ल में तरतीब किया जाए और कुरानी शक्ल में इसको बनाया जाए। उसके बाद का बाकी काम हजरत उमर फारूक ने किया। यह बड़ी लंबी तफसील है, किसी वक्त हुआ तो इस पर इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा आपको। इस तरह कुरान पाक को लिखने का हुक्म जारी किया।
پھر یہ کہتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اس پہ زیر زبر پیش کا اضافہ کیا، قرآن کیسے مستند ہوتا ہے؟ تو وہ زیر زبر پیش کا اضافہ اس لیے کیا کہ جو پہلا قرآن اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا گیا وہ عربی زبان میں تھا، عربی زبان عربوں کی زبان ہے۔ اب وہ قرآن پاک دنیا کے دوسرے لوگوں کو جو پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے یا وہ پڑھتے تھے تو ان کے تلفظ میں وہ غلطیاں کرتے تھے۔ عربی زبان عربی لوگ تو صحیح طرح پڑھ لیا کرتے تھے، عرب کے لوگ تو، مگر دوسری زبان میں جو تو تعظیم میں فرق آتا تھا وہ غلطیاں کرتے تھے، کوتاہیاں کرتے تھے، تلفظ صحیح نہیں تھا ان کا۔ اس لیے حضرت حجاج بن یوسف نے سارے عالموں کو جمع کیا اور سارے عالموں سے مشورہ کرنے کے بعد اس میں زیر زبر پیش کا اضافہ کیا، اور اس کے بعد قرآن پاک آج کے وقت میں کوئی چینی پڑھے، کوئی امریکن پڑھے، کوئی بھی زبان کا کسی بھی دنیا کا فرد پڑھے گا تو اس کے پڑھنے میں اس کے تلفظ میں غلطی نہیں ہوگی، اس کے معنی ایک ہی ہوں گے، چاہے وہ عربی پڑھے، چاہے وہ عجمی پڑھے، چاہے ہند کے پڑھیں، چاہے چین کے پڑھیں، چاہے امریکہ کے پڑھیں، چاہے روس سے پڑھیں، کسی بھی مذہب کا کوئی بھی شخص پڑھے گا تو وہ تلفظ میں غلطیاں نہیں کرے گا۔ اس طرح قرآن پاک کو لکھنے کا حکم دیا، اور یہ قرآن پاک اب اسی حالت کے اندر روز قیامت تک چلتا رہے گا۔ قسم ہے اس رب کعبہ کی، اگر قرآن پاک کے نور کو اگر اللہ تعالیٰ کھول دے تو یہ عالم ہی پھٹ جائے گا سارا۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے رسول کے حسن کے جلوے دکھا دے تو یہ عالم ہی جل جائے گا سارا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے۔ عوید اقبال صاحب، تم جسم کے اندر چلنے والی روح کو دکھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے جلوے دکھا دے گا۔ آج تک تمہارے کو دنیا کا کوئی سائنسدان انسان کے اندر موجود یہ روح جو اصل انسان ہے، اس کو تو دیکھنے کی تم میں طاقت نہیں، اور اللہ کو دیکھنے کی تم تمنا رکھتے ہو۔ پہلے تمہارے جو اپنے جسم میں چلنے والی روح، جاؤ کسی اسپتال میں، جو شخص مرنے والا ہو، جب وہ مر رہا ہو، اس کی ڈیتھ ہو رہی ہو، اس کے قریب بیٹھ جاؤ، جب اس کی سانس نکلے تو پکڑ کے دکھاؤ اس روح کو جو اللہ ہی کے حکم سے اس کی جسم میں تھی اور نکل کے چلی بھی گئی۔ تم روح کو دکھاؤ، اللہ اپنا جلوہ خود تمہیں دکھا دے گا۔ اور عوید اقبال صاحب، آپ کو بڑا شوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھنے کا، اس کائنات کی عظمت اور بزرگی کو دیکھنے کا، تو یہ کام، یہ گناہ گار، یہ چھوٹا سا ادنا سا جس کی کوئی حیثیت نہیں، میں تمہیں کوئی بہت زیادہ لمبی چیز پڑھنے کے لیے نہیں دوں گا، ایک لفظ ہی صرف پڑھنے کا بتاؤں گا۔ جاؤ اس جگہ پر، اس کوہ طور پر جہاں موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن رہ کر اللہ کا ذکر کیا تھا، تم بھی جاؤ عرب کی ان صحراؤں میں اور بیٹھو 40 دن وہاں پر، اور اس کے بعد 10 دن اور بیٹھنا، اور میں تمہیں صرف ایک ہی چیز جو اللہ نے اس غیبی علم سے عطا کی ہے وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ کوئی بہت بڑی آیتیں، بہت بڑی چیزیں تم کو نہیں بتاؤں گا، صرف وہ ایک لفظ تمہیں پڑھنا، ساری کائنات تمہارے سامنے ایسی چلے گی جس طرح اسکرین پہ تم ٹی وی دیکھتے ہو۔ مگر اس کے بعد اپنی واپسی کا راستہ بند کر کے جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پورے سسٹم کو دکھانے کے بعد آپ کی روح کو اسی وقت قبض کر لے گا،
کہ آپ کو دکھانے، آپ کو دنیا والوں کو آ کے بتانے کا موقع فراہم نہیں کرے گا۔ بہت شوق ہے اللہ کو دیکھنے کا، تو اللہ کو بھی دیکھ لینا، اللہ کے اصل رسول کو بھی دیکھ لینا، اللہ کی اصل کتاب کو بھی دیکھ لینا، اللہ کے ولیوں کو بھی دیکھ لینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی 1,24,000 انبیاء آئے ان کے جلوے بھی تمہیں نظر آئیں گے، اس عالم کے جلوے بھی نظر آئیں گے، ہر وہ جلوہ تمہیں نظر آئے گا، مگر اس دنیا میں واپسی، اس دنیا کے اندر تمہاری واپسی نہیں ہو سکے گی کسی انسان کو بتانے کے لیے۔ وہاں سے ڈائریکٹ ٹکٹ کٹے گا جہنم کا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون نے جب اللہ تعالیٰ کی بزرگی دیکھی تو ایمان لے آیا، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ آج بھی موجود ہے۔ تم اندھے ہو، اگر تمہاری بینائی کام کر رہی ہوتی تو تم کم سے کم جا کے اس کا حال دیکھ لیتے، جس کے ناخن بھی بڑھ رہے ہیں، جس کا جسم بھی بڑھ رہا ہے، جس کے بال بھی بڑھ رہے ہیں۔ اور رسول کی رسالت کے اوپر بات کرتے ہو، ارے بہت لمبی بات تو کرنے کی بات چھوڑو، زلف مبارک پر جن جن کے پاس موجود ہیں جا کے دیکھو کہ وہ پرورش پا رہی ہیں، ان کی لمبائی بڑھ رہی ہے، جیسے کہ کسی زندہ انسان کے بال پرورش پاتے ہیں، ایسے ہی ان بالوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک پرورش پا رہے ہیں۔ بتانے پہ آیا تو بہت کچھ بتانے کے لیے موجود ہے۔ تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ جو اپنے تمہیں یہ ذلت کیوں آج دیکھنی پڑ رہی ہے، وہ کیوں کہ تم اپنے باپ کے نافرمان تھے بچپن کے اندر، تم اپنی ماں کے نافرمان تھے بچپن کے اندر۔ اور اگر تم نے مجھے مجبور کیا تو یہ ذہن میں رکھنا کہ امریکہ کوئی دنیا کے بہت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ اللہ کے معتبر مسلمان آج دنیا میں موجود ہیں جو قانونی طور پر تمہاری گرفت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو اتنا وقت نہیں ہے کہ تم جیسے، اگر تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے جسم پہ ایک دانہ بھی اگر ہو گیا تو ابو لہاب کی طرح چیچک کی بیماری میں اگر اللہ نے منتقل کر دیا تو کتے کی طرح تمہاری موت ہوگی، جس طرح ابو لہاب کی موت ہوئی تھی۔ کئی مہینوں تک وہ پڑا رہا، کوئی اس کی بیٹا اٹھانے والا نہیں تھا، اس کا باپ کوئی بھی اس کو اٹھانے والا نہیں تھا۔ اس کی بیوی کا بھی جو حشر کیا، اس کی اولاد کا بھی جو اللہ نے حشر کیا، ٹانگ پر رسی باندھ کر کھینچ کر گڈھے میں ڈال دیا۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کے رسول سے خوف کھاؤ۔ تمہاری اتنی بڑی اوقات نہیں ہے جتنی بڑی بڑی اوقات سے تم ٹی وی پہ آ کر لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہو، اور وہ معصوم مسلمان جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ جہنم کی وادی میں کھڑے ہو کے تم سے مذاکرات کر رہے ہیں، تم سے بات چیت کر رہے ہیں، اگر ان کو پتا چل جائے، جتنے تم حصے دار ہو اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان بزرگی کا مذاق اڑانے میں، اتنے وہ حصے دار ہیں جو تمہارے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ میری ویڈیو یہ سن لو وہ لوگ جو جس لوگوں نے بھی اس اویس اقبال کے ساتھ بات چیت کی، اسے قائل کرنے کی کوشش کی، اس پہ فزکس کے لوگ بھی آئے، میتھمیٹکس کے لوگ بھی آئے، ہر طرح کے عالموں نے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ایک ہی آواز ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا فلسفہ جھاڑ رہے ہیں، اپنا علم جھاڑ رہے ہیں۔ تمہارے سامنے اللہ کی توہین کر رہا ہے، تمہارے سامنے رسول کی توہین کر رہا ہے، تمہارے سامنے بیویوں کی توہین کر رہا ہے، اور تمہاری زبان کا پر ایک لفظ نہیں آ رہا سوائے پوری دنیا میں صرف ایک شخص کے جو اٹلی میں موجود ہے، اس شخص نے صرف اس کے سامنے کو جہنمی کہا۔ ایک وہ مومن انسان ہے، یہ گناہ گار شخص، یہ اللہ کا بندہ اس شخص کو یقین دلاتا ہے کہ وہ جنت کا حقدار ہے، اور وہ جنت کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی
جائے گا. اللہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بنا دے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کو جنت بنا دے گا, اس کے ایک لفظ کے اوپر سے. میں اس شخص کو جانتا بھی نہیں ہوں, کون ہے وہ کون نہیں ہے مجھے نہیں پتا, مگر اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اتنے لوگ آئے اور ایک لفظ تمہارے منہ سے نہیں نکل رہا, ایک لفظ مزاحمت کا تمہارے سامنے نہیں نکل رہا کہ تم ہم سے بات تو کر رہے ہو مگر کم سے کم ہمارے اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرو, قرآن پاک کے بیویوں کے بارے میں ایسی بکواس نہیں کرو. ڈسکشن کا طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی موضوعانہ طریقے سے بات چیت ہوتی ہے. اگر کسی کو جاننا ہے سمجھنا ہے تو سمجھنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تیرا خدا تیرا رسول تیرا نبی اس طرح کر کے یہ بات کرتا ہے. تو یہ امریکہ زیادہ دور نہیں ہے. میں امریکی حکومت سے, امریکی صدر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس اویس اقبال کو امریکہ میں ہی اس کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے اور وہاں کے مسلمان کھڑے ہو کر اس کے خلاف وہاں پر کیس داخل کریں کہ یہ مسلمانوں کے خدا کو نہیں عیسائیوں کے خدا کو بھی للکار رہا ہے, یہودیوں کے خدا کو بھی للکار رہا ہے. عیسائیوں اور یہودیوں کا ہمارا ایک رشتہ ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ایک بیوی ہاجرہ اور ایک بیوی کا نام تھا بیوی سارہ. بیوی ہاجرہ سے ہماری نسل ہے مسلمانوں کی, اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ہم, اور یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. یہ بیوی ہاجرہ کی اولادوں میں سے ہیں, ہم بیوی ہاجرہ کی اولادوں کے اندر سے ہیں اور وہ بیوی سارہ کی اولاد کے اندر سے ہیں. اسرائیل کے معنی ہی یعقوب کے ہیں, وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں, وہ اہل کتاب ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اس لیے نہیں مانتے کہ بڑی تعداد میں بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا, معتبر قوم تھی, اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی یہ یہودی, مگر یہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آتا ہے. تو عرب کے صحرا میں جہاں کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی پہچانتا نہیں تھا, جہالت ہی جہالت تھی, بت پرستی تھی, ایسا علاقہ جہاں کوئی سوچ نہیں تھی, کوئی سمجھ نہیں تھی, نبوت کا کوئی بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب کے ان صحرا کے اندر اللہ تعالیٰ آخری رسول آخری نبی کو ان صحرا میں سے پیدا کرے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی نبی رسول کو بھیجتا ہے تو ان کے ماحول کے مطابق ہی بھیجتا ہے. یہ بولتے ہیں اللہ کے رسول ان پڑھ تھے, تو وہ ان پڑھ ظاہر اس لیے کیا گیا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کی مسافت ہے, 600 سال تک کوئی رسول نبی نہیں آئے. وہ بت پرستی میں, گمراہی میں, ہر وہ گناہ کرتے تھے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. عرب جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے, اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحرا میں ایک پھول گلاب کا پیدا کر دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. اور جب وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو وہ ماحول جاہل تھا, وہ ان پڑھ لوگ تھے,
बुत परस्त थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अपने रसूल को उस माहौल के मुताबिक अनपढ़ जाहिर किया, जबकि अल्लाह के रसूल पढ़े लिखे थे। जब अल्लाह ताला ने कायदात बनाने से पहले, अरबों करोड़ों साल पहले, जब अल्लाह ताला ने अपने नूर से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया, तो अल्लाह ने खुद, जब जिब्राइल इस्लाम का भी वजूद नहीं था, अल्लाह ने खुद अल्लाह के रसूल की तरबियत की। अल्लाह ही ने पूरे आलम के बारे में अल्लाह ने अपने हबीब अपने रसूल को पढ़ाया, समझाया, बताया। वो अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे थे, सारे आलमों के सब चीज पे अबूर रखते थे, मगर जिस माहौल में भेजा गया अल्लाह ने उनको पाबंद किया कि इस माहौल में जाकर तुमने अपने आप को अनपढ़ ही जाहिर करना है। अब इसकी और बड़ी वजूहातें हैं, इसमें मेरे को जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको बड़े लंबा, तकरीबन मुझे अगर सही बात करने का मौका मिले तो कम से कम मुझे 5-7 घंटे चाहिए। ये जो औरतें अपने अपने शोहरों की नाफरमानियां करती हैं, इनके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द बात करूंगा। औरत की नमाज, औरत की हज, औरत का उम्रा, औरत की हर चीज अल्लाह ताला ने उसके शोहर से वाबस्ता कर दिए। औरत को जहन्नम में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, वो अपने शोहर की नाफरमानी। वो सिर्फ अपने शोहर की नाफरमानी करते, जहन्नम के 7-8 दरवाजे खुल जाएंगे। और अब अगर वो अपने शोहर की वफादार बन जाए तो सारी जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। इस पर मैं आगे जाके बात करूंगा। तो मैं अभी अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताऊंगा, मैं सारे रसूलों के बारे में भी बताऊंगा। अभी मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर और एंड तक 63 साल की जिंदगी के बारे में भी बताऊंगा। ये कहता है कि अल्लाह के रसूल का क्या सबूत है, तो मैं जब अल्लाह के रसूल का वजूद भी नहीं था, समझे ना, उससे पहले ईसाईयत थी, यहूदियत थी, उनकी एक एक गवाही बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा जो आपने ना दुनिया की किसी किताब में पढ़ी होगी, ना ही कहीं से आपको इल्म मिला होगा। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह के रसूल की वो रौनकें बिखेरूंगा, अल्लाह के रसूल की वो अजमत बयान करूंगा, कुरान पाक की वो अजमत बयान करूंगा जो आपने कभी जिंदगी में भी सुनी नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द आपसे मुलाकात होगी। और मेरी अल्लाह ताला से एक दुआ है कि या अल्लाह, अगर इस अवैध इकबाल जो मुसलमान था, मुसलमान माँ बाप की औलाद था, मुर्तिद हो गया है, अगर इसके दिल में बाल बराबर भी ईमान मौजूद है और ये हकीकत में, क्योंकि दिल का हाल ये अल्लाह या तो तू जानता है या वो शख्स जानता है जो बयान कर रहा है, तो तू इसे वासी ईमान वाली जिंदगी अता फरमा दे। अगर इसके बाल बराबर भी दिल के अंदर ईमान मौजूद है तो इसे ईमान वाली जिंदगी वासी कर दे, इसे लौटा दे अपने दीन इस्लाम की तरफ। और अगर ये इब्लीस की तरह, शैतान की तरह ये मुनाफिक है और इसके दिल के अंदर मुनाफकत है, तो इसे जहन्नम की उन वादियों में भेज दे जिस वादियों में तूने इस इब्लीस को भेजने का वादा किया है। इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से मैं सारे मुसलमानों को एक बार फिर अर्ज करता हूं, फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अवैध इकबाल के प्रोग्रामों में नहीं जाओ। आपके जाने से आप पेट्रोल डाल रहे हो उस आग पर जो भड़क रही है। आपकी वजह से लोग प्रोग्राम देखते हैं, लोग प्रोग्राम सुनते हैं, उनके दिमाग इतने वसी नहीं है, वो लोग भेज रहे हैं, वो लोग नहीं समझ रहे और वो दीन इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। वो आप इस गुनाह में शामिल हो रहे हो। अल्लाह ने तो बता दिया कि जो शैतान के रास्ते पे चलेगा वो शैतान के साथ ही जहन्नम की वादियों में मुंतकिल हो जाएगा। जो अल्लाह के रास्ते पे चलना वाला होगा वो जन्नत की वादियों में भी होगा। आप जन्नत के बारे के अंदर में थोड़ा सा एक चीज बताऊं, बाकी बाद में बताऊंगा कि जन्नत एक चटियल मैदान है। जन्नत कोई बहुत सजी सजाई चीज नहीं है। जन्नत उतनी ही सजा के दी जाएगी जितनी
तुम्हारी ईमान की दौलत होगी, जितनी तुम्हारी नेकियां होंगी, अल्लाह ताला उतना ही हिस्सा जन्नत के अंदर उस मुश्क की जमीन के ऊपर तुमको सजा के बना के देगा। जहन्नम भी एक चटियल मैदान ही है। जितना गुनाह तुम करोगे, जितना तुम यहाँ पर बर्बादियां तबाहियां फैलाओगे, उतनी ही आग वो जहन्नम में धिका के तुम्हारे हवाले करेगा और तुम्हें उस आग में मुंतकिल कर देगा। आग की बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरीज है, कम भी है, तेज भी है, उससे तेज भी है, उससे तेज भी है। जो अल्लाह ताला का दीदार करना चाहते हैं तो वो थोड़े से वक्त का इंतजार करें, मौत से ना डरें कि मौत तो अल्लाह से मिलने का एक जरिया है। आप कितने भी छुपो, कितने भी भागो, ना कोई नबी बच सके, ना कोई रसूल बच सके, ना कोई वली बच सका, ना कोई काफिर, ना मुसलमान, सबने वापसी का रास्ता है, सबने जाना है। और उस वक्त का इंतजार करो कि जब अल्लाह ताला तुम्हें जब जन्नत के अंदर लेके जाएगा तब अपना दीदार खोलेगा। अगर अभी वो अपना दीदार करा देगा तो फिर इम्तहान कैसा, सारे इम्तहान खत्म हो जाएंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो वो तोहफा, वो अल्लाह की अजमत, अल्लाह के हुस्न का तोहफा, अल्लाह की शान का तोहफा, अल्लाह की बुजुर्गी का तोहफा, अल्लाह के इल्म का तोहफा, अल्लाह के अजमत और शान और इल्म का तोहफा जन्नत में अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा। कोई कहता है कि जन्नत में हूरे नहीं है, ये बकवास करते हैं, इनकी बातों में मत आओ। मैं गारे हीरा के बारे में भी आपको बताऊंगा। गारे हीरा का अब मैं इनको बताऊं, ये तो किताबों में पढ़ के कर रहे हैं, अल्लाह ने मुझे इस आंखों में दिखाया है। गारा हीरा की अजमत और शान बुजुर्गी मैंने इन खुली आंखों से देखी है। मस्जिद नबवी की अजमत और शान देखी है। मैं किस किस बयान को आपके सामने बयान करूं। मैं देखता हूं इस दौर के अंदर, 14वीं सदी के दौर के अंदर आम लोग तो भेगे हुए हैं, ये आलिम भी जो है ना, ये जो है वो नहीं समझते, पढ़ते समझते नहीं है। कोई बोलता गारे हीरा की हैसियत नहीं है, कोई बोलता शराब तस्वीर की हैसियत नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अल्लाह के बंदो कुछ थोड़ी गुंजाइश रखो, गुंजाइश रखो अल्लाह के सामने। तुम इतने बड़े आलिम और फादिल नहीं हो, अल्लाह से ज्यादा इल्म वाले नहीं हो कि मेराज पर उम्मे हानी के घर से गए थे या कहां से गए थे। इस पर भी इंशाअल्लाह ताला में जल्द जो है मेराज के वाक़े पर आप लोगों को से बातचीत करूंगा और बताऊंगा। ये जो टेली कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, जिसके जरिए मैं बात कर रहा हूँ, जो टेलीफोन, ये वायरलेस, ये सारा सिस्टम, ये मेराज ही की वजह से आज दुनिया में मौजूद है। अगर मेराज का वाक़या ना होता तो आज दुनिया के अंदर ये टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम ही नहीं होता। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द अपनी बात को खत्म करता हूं और मजीद बात करने के लिए थोड़ा आप वक्त का इंतजार करें। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं जल्द हाजिर होऊंगा। और मेरी जाते जाते फिर एक बार यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके प्रोग्राम को कम से कम देखें और जो शिरका जो शरीक होने के लिए इसको ईमेल करते हैं वो इसको ईमेल ना करें, इसके साथ राब्ता कायम ना करें, क्योंकि जब आप लोग इससे बातचीत करना बंद कर देंगे तो इसकी ये सिलसिला बंद हो जाएगा और आप लोग इसके हिस्सेदार नहीं बनेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।